اب میرا، روہن اور کاویہ ایک ویران پرانی حویلی کو دیکھنے آتے ہیں جو جنگل کے کنارے پر بنی ہوتی ہے۔ مشہور ہے یہ حویلی آسیب زدہ ہے۔ دروازہ خود بخود چڑچڑاتے ہوئے کھلتا ہے۔ اندر ٹوٹی ہوئی فرنیچر، جالے اور گرد کی تہہ جمی ہوتی ہے۔ اندر جانے کے بعد اچانک سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ روہن کو لگتا ہے جیسے کوئی اس کے قریب سے گزرا ہو۔ کاویہ ایک پرانا آئینہ دیکھتی ہے مگر اس میں اپنی شکل کے بجائے ایک خوفناک عورت نظر آتی ہے جس کی آنکھیں سیاہ اور کھوکھلی ہوتی ہیں۔ ایک کمرہ اندر سے بند ہوتا ہے۔ اعراف زور لگا کر کھولتا ہے۔ اندر پرانے کھلونے پڑے ہیں اور ایک جھولا کرسی بغیر کسی کے ہل رہی ہوتی ہے۔ میرا کو ایک میز پر پرانی ڈائری ملتی ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے یہ حویلی ایک عورت کی تھی جس پر جادو ٹونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے بد دعا دی تھی جو بھی اس حویلی میں داخل ہوگا اس پر لعنت ہوگی۔ اچانک کاویہ زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں اور وہ اجنبی زبان میں بولنے لگتی ہے۔ دوست دروازے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ کھڑکیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ وہ عورت بالآخر سامنے آتی ہے۔ اس کے بال لمبے اور کالے، کپڑے پھٹے ہوئے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ اعراف ڈائری کو آگ لگا دیتا ہے۔ بھوتنی دردناک چیخ مارتی ہے اور پورا گھر ہلنے لگتا ہے۔ کاویہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوست کاویہ کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ حویلی آگ پکڑ لیتی ہے۔ وہ باہر جا کر گہری سانس لیتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے اب وہ محفوظ ہیں لیکن اچانک کاویہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے۔ اب بھی سفید اور خوفناک لعنت ختم نہیں ہوتی۔ آگ کے باوجود حویلی مکمل طور پر نہیں جلتی۔ تہہ خانے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ دوست جھکتے ہیں لیکن مگر کاویہ کی پراسرار آواز انہیں نیچے لے جاتی ہے۔ تہہ خانہ اندھیرا اور سرد ہے۔ دیواروں پر خون سے بنے عجیب نشانات اور فرش پر ایک بڑا سا پنجہ ستارہ بنا ہوتا ہے۔ اچانک ایک چھوٹے بچے کا بھوت نمودار ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے اور نشانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اس کا چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ میرا ڈائری کا آخری صفحہ پڑھتی ہے اور شمعیں روشن کرتی ہے۔ عورت کی آواز گونجتی ہے، رک جاؤ ورنہ تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ کاویہ ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ اس کے بال فضا میں لہراتے ہیں۔ اس کی آواز عورت کی آواز میں بدل جاتی ہے۔ دیواروں پر موجود سائے زندہ ہو جاتے ہیں اور دوستوں کو پکڑنے لگتے ہیں۔ ڈائری میں سچ سامنے آتا ہے۔ عورت کو اسی حویلی میں زندہ جلایا گیا تھا۔ اس نے اپنی روح کاویہ کے خون کی نسل سے باندھی تھی اس لیے وہ قابو میں ہے۔ اعراف سمجھ جاتا ہے کہ لعنت ختم کرنے کے لیے ڈائری کو پنجہ ستارے کے بیچ میں جلا کر مخصوص کلمات پڑھنے ہوں گے۔ بھوتنی اپنا اصل بھیانک روپ دھارتی ہے، ڈھانچے جیسا جسم، خون آلود چہرہ اور لمبے نوکیلے ناخن۔ پورا تہہ خانہ لرزنے لگتا ہے۔ کاویہ جو آدھی بھوتنی کے قبضے میں ہے پنجہ ستارے کے اندر قدم رکھتی ہے۔ وہ چیختی ہے اور آگ اس کے گرد لپٹ جاتی ہے۔ بھوتنی کا وجود جلنے لگتا ہے۔ دوست چیختے ہوئے اوپر بھاگتے ہیں۔ تہہ خانہ اور حویلی آگ کے شعلوں میں ڈوب جاتی ہے۔ باہر جنگل میں سب کچھ خاموش ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ پرندے چہکتے ہیں۔ دوست سوچتے ہیں لعنت ختم ہو گئی ہے۔ میرا اچانک اپنی ہتھیلی پر ایک سرخ نشان دیکھتی ہے۔ سب کے چہرے خوف سے سفید ہو جاتے ہیں۔ لعنت ختم نہیں ہوتی بلکہ اب ایک نئے جسم کو اپنا گھر مل گیا ہے۔